رحمت کے ہاتھ مسلسل کام سے زخم خوردہ ہو گئے تھے، لیکن اس کی بیوی پر اس کے سامنے تشدد سے اس کی روح پر جو زخم لگے تھے وہ شاید شمار بھی نہیں کیے جا سکتے۔ بچے جو نہیں جانتے تھے انہیں کس چیز کی سزا میں رات کے وقت کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ عجیب منظر تھا۔ اگرچہ ٹیم سرعام زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے شمار لوگوں کو بازیاب کروا چکی ہے، لیکن یہ معاملہ ان سب سے سنگین تھا۔ یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں تھی، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک گاؤں کا حقیقی واقعہ تھا۔ آپ ذرا ایک لمحے کو خود کو رحمت یا اس کے خاندان کی جگہ رکھ کر سوچئے تو صحیح، تب آپ کو غربت، لاچارگی اور مظلومیت کے صحیح معنی سمجھ میں آئیں گے۔ سرعام کی ٹیم اور کچھ مقامی لوگوں نے رحمت اور اس کے بیوی بچوں کو نیچے اتارا، لیکن وہ مضبوط شخص جو تنے تنہا چودھری کے ڈیرے کا سارا کام سنبھالے ہوئے تھا، جس کی ہمت اور قوت ہی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی، وہ مضبوط شخص ہمارے پہنچنے کے بعد سے اب تک رو رہا تھا۔ بلکہ جب آپ کچھ دیر میں اسے اپنے گاؤں واپس جاتے اور اپنی ماں سے ملتے دیکھیں گے، تب تک بھی آنسوؤں کا یہ سلسلہ تھمے گا نہیں۔ ہمارا انفارمر عباس بھی جذباتیت سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ ان سب نے چودھری کے ڈیرے پر اذیت اور تکلیف کا جو وقت گزارا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ ان کے آنسوؤں اور ان کے لہجے سے عیاں تھا۔ تو ابھی یہ جانتے ہیں پیچھے تمہارا گاؤں سارا؟ جی جانتے ہیں، جو فون کرے نا اس کو کہتے دوبارہ فون نہیں کرنا، میں پکڑوا دوں گا آپ کو۔ وہ پولیس میں بھی ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے نا ناجائز۔ تو آپ کی بیگم کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی کی، بڑی زیادہ بدتمیزی کی سر جی۔ میں پھر چلا گیا تو انہوں نے مجھے وہاں سے لے آئے، وہاں جا کے لے گئے؟ ہاں، تعلقات بنا کے لے آئے وہاں سے بڑے پیار سے، کہ میں نہیں کچھ کہتا یہ وہ۔ ادھر جب لائے نا مجھے تو مجھے بڑی سختی کی میرے ساتھ، روز 10 بجے سونا، 3 بجے اٹھنا۔ پھر مجھے آپ دکھاؤ ذرا، یہ دیکھیں اس کے آگے ذرا۔ پھر یہ اس نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کر کے میرے ساتھ مہربانی کی۔ لگتا تھا یہاں سے نکل جاؤ گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کہتے تھے جب آپ بھاگو گے نا تو آپ کو گولی مار دیں گے، پولیس مقابلے میں تمہاری عزت یہی رہ جائے گی۔ سر جی میں کہاں جاتا؟ بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی پڑھائی، کچھ نہیں، کھانے پینے کو صحیح ملتا تھا؟ 3 دنوں بعد 4 دنوں سے 100 روپے دیتے تھے، وہ بھی میں یہاں سے جا نہیں سکتا، کسی کے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں کچھ چیز لانے کے لیے؟ ہاں، فوراً میں جو کھاؤ پکاؤ بس؟ نہیں، وہ بھی ایک دن پکاؤ یا نہ پکاؤ بس۔ اپنے گھر والوں سے ملے؟ کون کون ہے فیملی میں؟ اور میرے 4 بھائی اور ان سے رابطہ تھا؟ میری امی، میرا ابو، والد صاحب فوت ہوئے، ان سے رابطہ تھا؟ رابطہ نہیں ہونے دیتے، وہ بھی پریشان ہوں گے بہت زیادہ جی۔ کل لے کے جاتے ہیں بصیر؟ ہاں۔ تو بیماری ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، کوئی سر جی دوائی نہیں لے، سردی میں کوئی؟ ہاں، 1 دفعہ 2 بجے بھائی آئے بیمار ہوئے تھے، دوائی لے آتے سامنے، انہوں نے لی۔ جانور بیمار ہونے پہ ڈاکٹر آتا ہاں تھا؟ جی، فوری۔ آپ کے بیمار ہونے پہ نہیں، بچوں کے بیمار ہونے؟ نہیں سر جی۔ کارتوش میں خود میں نے بندوق پڑھائی۔ کیوں پڑھائی نے؟ ہاں، میرے تو تھوڑا اعتماد ہے نا، میں نے 1 مہینہ ہوا۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینہ ہو گیا تے آیا نو تے بڑا ظلم کرتے نے انہاں تے وی تے ساڈے تے وی، نہ خرچہ دیندے نے، نہ دوائی لین بچیاں نو جان دیندے نے۔ پوری سردی گزر گئی ہے۔ پوڑی بچے انہاں دے بیمار ہو جاون نا تے پوڑی لیا کے دیون گے، کیونکہ ماتے نس نہ جاون، پوڑی نہ کوئی بچہ ٹھیک ہوندا ہے۔ بچے آپ کے بھی ہیں؟ میرے 2 بچے۔ چلیں بس ان کو بھی لیں ساتھ آئیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اتنی خطرناک صورتحال ہوگی۔ ہمارا خیال تھا کہ بس ایک ڈیرا ہے اور جہاں سے ہم بازیاب کروا لیں گے، اور جو جن لوگوں نے قید کر رکھا ہے ان لوگوں کو، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دوسری جگہ ہے۔ لیکن جہاں جیسے ہم یہاں آئے، آپ نے سنا کہ یہاں جو لوگ تھے جو نگرانی پر مامور تھے، وہ پیچھے کھیتوں کی طرف گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے مسلسل پولیس پر، ہم پر فائرنگ کرنا شروع کی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زندگی دے ان پولیس کے جوانوں کو، مکمل طور پر دفاع کیا، حفاظت کی، اور ہم نے اب ان لوگوں کو نکال لیا یہاں سے جنہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اور صرف ایک خاندان نہیں، ایک سے زیادہ خاندان ہے جنہیں زبردستی بزور طاقت یہاں پر بند کر کے رکھا گیا ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ شروع میں کچھ پیسے دے دیے گئے ان کو، اور اس کے بعد اب کہا گیا کہ اگر چھوڑ کے جانا تو پھر دگنی رقم دینی پڑے گی، اور تبھی اسی صورت میں آپ جا سکتے ہیں، ورنہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، جس کا اظہار پولیس کی موجودگی میں بھی ان کے غنڈوں نے یہاں کیا ہے۔ پولیس پر بھی یہاں فائرنگ کی گئی ہے پیچھے سے۔ تو یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی خوفناکی اور خطرناکی کی، لیکن الحمدللہ ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ان کو لے کے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے۔
सरेआम की टीम पुलिस के हमरा जब इन मजलूमों को लेकर यहाँ से निकलने लगी तो गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़ी और गांव के चौधरी और उसके गुंडों के मजालिम पर दबे दबे लफ्जों में बात की। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ 50 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ 25-27 ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। चौधरी के डेरे के बाहर खड़े हुजूम ने हमें जो बात बताई वो सुनकर एक बार तो हम लरस गए। हमारे पहुंचने पर फायरिंग करने वाले चौधरी के कारिंदों ने फायरिंग के बाद एक और खतरनाक चाल चली थी और वो ये थी कि उन्होंने गांव में जाकर मस्जिदों में ऐलान करवा दिया था कि हमारे डेरे पर चोर आ गए हैं। ये ऐलान सुनकर तकरीबन सारा गांव अपनी लाठियां, कुदालें और असलहा लेकर चौधरी के डेरे की जानिब बढ़ा। वो तो शुक्र है कि पुलिस एहलकारों ने समझदारी का सबूत देते हुए पुलिस मोबाइल के सायरन और जलती बुझती लाइट्स ऑन कर दी ताकि हमारी जानिब आते हुए गांव वालों को पता चल सके कि कार्रवाई पुलिस ने की है, वरना गांव से आने वाला हुजूम हमें रात के अंधेरे में चोर समझकर हम पर हमला आवर होता और इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता था इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜੇ ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। फायरिंग कौन कर रहे थे उत्थे? ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ मस्जिद में ऐलान हुआ क्या? ऐलान होया सर जी। ऐलान क्या हुआ? चोर पे चोर पड़ गए? हाँ जी, पता नहीं थी ना किसी ने। नहीं तो आपको पता नहीं था कि बंद करके रखा हुआ यहाँ पे? ਨਹੀਂ नो सर, ना यार ये ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ इसलिए सर हमको मालूम। चलना अच्छी बात। ठीक है, मेहरबानी आप लोगों। हालात की तमाम तर संगीनी के बावजूद सरेआम की टीम ने पुलिस के साथ इस डेरे पर कैद खानदान और बाकी अफराद को मुतल्लिका थाने मुंतकिल किया। जरूरी कार्रवाई की गई और हम रहमत और उसके बीवी बच्चों को लाहौर ले आए।